اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ تنزیل کے دوستوں سے آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جو اس ادارے کی تاسیس کی سالگرہ تھی، تو یہاں لاہور میں فیصل ٹاؤن میں اس افطار میں ہم شریک ہوئے اور ہمارے عزیز برادر علی عباس برادر وجاہت وہ ان کی زحمات سے، ویسے تو ہمیں شروع سے ابتدا سے ہی معلوم ہے کہ یہ دوست کیا زحمات کر رہے ہیں اور کتنی اہم اور بنیادی خدمت کر رہے ہیں قرآن مجید کی، مکتب اہل بیت کی، ایک ایسی خدمت کہ جس کی طرف ایک بڑی اکثریت کی توجہ ہے ہی نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ہمارے معاشرے میں مہجوریت ہے، یا سادہ لفظوں میں کہوں مظلومیت ہے، اور الحمدللہ انہوں نے اس کی طرف توجہ کی ہے اور سال ہر سال سے یہ بچوں کو، نوجوانوں کو، بڑوں کو قرآن مجید کے معانی اور قرآن مجید کے مفاہیم یعنی قرآن مجید کے پیغام سے آشنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے دو چیزیں چھوڑی تھی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ تو ان دونوں کی تاریخ کوئی ایسی نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے فخر کر سکیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کے بارے میں جتنی تاکید کی تھی، اتنا زیادہ ظلم اہل بیت کے ساتھ دیکھنے میں، ان کی مظلومیت، تنہائی۔ عقیدت مند بہت تھے اہل بیت کے، دست بوسی کرنے والے بہت تھے، لیکن ان کے ساتھ چلنے والے، ان کی بات سننے اور ماننے والے نہ ہونے کے برابر۔ اور اہل بیت، ائمہ اہل بیت کا یہ شکوہ اپنی تنہائی کا، ساتھیوں کے نہ ہونے کا، وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارے عقیدت مند کوئی نہیں، کہتے تھے ہمارے ساتھ دینے والے نہیں، ہماری بات سننے والے نہیں۔ اور آج اہل بیت ہمارے درمیان زندگی نہیں گزار رہے، لیکن قرآن مجید ہمارے پاس ہے، ہمارے درمیان ہے۔ قرآن کی بھی عقیدت مند بہت ہیں، قرآن کو بھی بوسہ دینے والے بہت ہیں، لیکن قرآن مجید کی بات سننے والے بہت کم۔ تو اس طرف ان دوستوں نے توجہ کی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ اگر اہل بیت کے زمانے میں ہوتے تو یہ بھی اس طرف توجہ کرتے، اگر یہ وہاں پر ہوتے کہ اہل بیت کی بات سننا اصل ہے، اہل بیت کی اطاعت اصل ہے، باقی چیزیں بعد میں آتی۔ تو قرآن کی بھی عقیدت اصل نہیں ہے، قرآن کی اطاعت اصل ہے، قرآن کی بات سننا اصل ہے۔ تو انتہائی خوشی ہوئی یہاں پر آ کر، اور جو بھی میری یہ بات سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بابرکت قافلے میں جو ادارہ تنزیل کا یہ کاروان ہے، قافلہ ہے، ان دوستوں سے ملیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور بہت سارا کام جو قرآن مجید پر تحقیق کرنے والے علماء نے کیا ہے، خاص طور پر حوزہ علمیہ قم میں، ایران میں، تو یہ دوست اس کام کو یہاں پاکستان میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اردو میں تراجم کر رہے ہیں، تاکہ پاکستانی قوم بالخصوص مکتب اہل بیت والے اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور مجھے، آپ کو، سب کو اس اہم ترین کام کا حصہ بننے کی اور اسے آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔